السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے معاشرے کی ایک اور برائی کی، جس کو عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرف ہے گھر والی اور ایک طرف باہر والی۔ یعنی ایسے مرد معاشرے میں موجود ہیں جو گھر میں بیوی رکھتے ہوئے بھی باہر چکر چلاتے ہیں۔ کبھی وہ چکر دفتروں میں ہوتے ہیں، کبھی وہ محلوں میں ہوتے ہیں، کبھی رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں اور ہوتے ہیں، خراب گلیوں میں، ریڈ لائٹس میں ہوتے ہیں۔ بہرحال جو کوئی بھی صورتحال ہو، ایک حلال کے ہوتے ہوئے حرام کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کبھی یہ چیٹنگ تک بات محدود رہتی ہے، ویڈیو کالز تک بات محدود رہتی ہے، غیر عورتوں سے آشنائی کرنا، ان سے اپنے نفس کی تسکین کو پورا کرنا، جبکہ گھر میں بیوی موجود ہو اور اس کو اگنور کرنا، اس سے لڑنا جھگڑنا، بچوں کو اگنور کرنا، لیکن باہر آشنائیاں کرنا، انہیں خوش کرنا اور ان کے ساتھ محبت اور رومانس کرنا، اس طرح کے معاملات معاشرے میں دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور بعض دفعہ خواتین اپنے مردوں کو رنگے ہاتھوں پکڑتی بھی ہیں، لیکن وہ ایسی سچویشن میں یا تو غصہ کر کے یا ثبوتوں کو مٹا کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور نتیجتاً عورت ہی کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اس کے سسرال میں الٹا بدنام کرتے ہیں کہ یہ عورت مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ کبھی اور مختلف طریقوں سے اپنی بیوی کو نیچا گراتے ہیں، نیچا دکھاتے ہیں، اس پر فخر جتاتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں۔ انہی باتوں سے متعلق میں آپ سے چند روایات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی دھوکہ ہی ہوتا ہے کہ بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری جگہ پر منہ ماریاں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان پاک ہے، اسے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی اپنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی یہ زبان جو ہے یہ ہمیں گناہوں کے راستے پر ڈالتی ہے، جنت سے دور کرتی ہے، اور دوسری شرمگاہ جو زنا کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ جنت سے دور جہنم کی گہرائیوں میں ڈالتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ زبان کی حفاظت کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، الا سوائے ان کے جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور یہ جو روایت ہے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری سے الصحیح میں روایت کرتے ہیں، اور کتاب الرقاق میں باب حفظ اللسان کے تحت اسے روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 6109۔ اور امام ترمذی نے اسے سنن میں کتاب الزہد عن رسول اللہ میں حدیث نمبر 2408 کے تحت روایت کیا ہے۔ پھر امام مالک اسے الموطا میں اور امام احمد ابن حنبل اسے المسند میں بھی لاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت دونوں کا کہا ہے۔ اس شرمگاہ کو غلط جگہوں پر استعمال کر کے ہم ایک تو دھوکہ دہی دیتے ہیں اور پھر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس زبان کو غلط استعمال کر کے ہم کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو باتیں سناتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں ڈیپ ڈاؤن کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اس غلط کو، اس گناہ کو چھپانے کے لیے ہم اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں، ہم ظلم کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیں، دین اسلام نے ہمیں ادب سکھایا ہے،
مومن اپنے معاملات میں ظلم و ستم سے بچتا ہے، دھوکہ دہی سے بچتا ہے۔ اس ضمن میں نے آپ سے چند روایات تو شیئر کی ہیں، آپ سے ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں۔ اس روایت کے راوی حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تواضع و انکساری، ہمبلنس اپنے اندر پیدا کرو، اسے اختیار کرو، اور کوئی شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوئے کسی دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہم بڑے فخریہ طور پر دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، اور یہ بھی ظلم کی ایک فارم ہے کہ ہم بے جا ان کو وہ باتیں سناتے ہیں جس کے وہ مصداق نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، امام مسلم اسے الصحیح میں لاتے ہیں کتاب الجنہ وصفت نعیمہا و اہلہا کے تحت، اور اس میں حدیث نمبر ہے 2865۔ پھر امام ابن ماجہ نے اسے سنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4179۔ امام البزار اسے المسند البزار میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 3495، اور دیگر اور کئی کتب حدیث میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپسی معاملات میں غرور و تکبر سے بچیں، ایک دوسرے پر شیخیاں بگھارنے سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے سے بچیں، اور کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ اللہ نے، حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ ہمبلنس کو اختیار کرو۔ جو شخص ہمبلنس کو اختیار کرتا ہے وہ فخر سے بچ جاتا ہے، وہ دوسروں کو نیچا گرانے سے بچ جاتا ہے، وہ ظلم و ستم سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبک الشیء یعمی ویصم، کہ تمہاری کسی چیز سے محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یعنی بعض دفعہ انسان کسی غلط شے سے محبت کر بیٹھتا ہے، گناہ سے محبت کر بیٹھتا ہے، اور وہ اسے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے کہ اسے گناہ نظر نہیں آتا، اور کوئی اسے کہے کہ تم کام غلط کر رہے ہو تو وہ کہنے والے پر برس پڑتا ہے بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرے، اور یہ بھی معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کی عکاسی کرتا ہے۔ اس روایت کو امام ابی داؤد نے السنن میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 5130۔ امام طبرانی اسے المعجم الاوسط میں روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح مسند الشامین میں، شعب الایمان میں، مسند الفردوس میں، اور کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ کہیں جس شے سے ہمیں محبت ہو گئی ہے وہ گناہ تو نہیں ہے، وہ غلط کام تو نہیں ہے، وہ نفس پرستی تو نہیں ہے۔ ڈیسیژن آپ کے ہاتھ میں۔ یہ جو ایک طرف ہے گھر والی اور ایک طرف باہر والی کا چکر ہے، اس سے باہر نکلیں۔ جو گھر والی ہے اس پر کانسنٹریٹ کریں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس پر کانسنٹریٹ کریں، حرام سے بچیں، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں، اور جہاں غلطیاں ہو گئی ہیں غلطیوں کو تسلیم کریں، اللہ عز و جل کے حضور توبہ استغفار کریں، جس کی حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگیں، اور نیکی کی راہ اختیار کریں۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔